ایک سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ رہبر معظم کا شب عاشورہ کے خاص موقع پر لوگوں کے سامنے آنا اتنے خطرے کے باوجود اس کی تاثیر کیا ہوئی؟ تو اس تاثیر کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تاثیر جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر تھی، ایک تاثیر جو ایران کے اندر داخلی حیثیت سے تھی، ایک تاثیر جو بین الاقوامی سطح پر تھی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی دوستوں کے اوپر کیا تاثیر تھی، دشمنوں کے اوپر کیا تاثیر تھی، ہر جگہ تاثیر تھی۔ سب سے پہلی تاثیر وہ ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر تھی۔ اچھا، بیٹھے ہوئے لوگ کون تھے؟ پارلیمنٹ کے سپیکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نائب صدر ملک کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سابقہ سپیکر پارلیمنٹ کے سربراہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رہبر معظم کے مشاور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور جو پبلک وہاں پہ آئی ہوئی ہے حسینیہ امام خمینی میں، یعنی وہ جو امام بارگاہ جو خود رہبر معظم کا ہے امام بارگاہ، اور وہاں پہ جتنی بھی مذہبی جو ہیں سلسلے مناسبتیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں، ایام فاطمیہ کا خمسہ وہاں پہ ہوتا ہے، محرم الحرام کے اندر مجالس کا سلسلہ وہاں پہ ہوتا ہے، دیگر مواقع پہ وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں مختلف، رہبر معظم خود ان کے اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، خود مجلس رکھواتے ہیں، محرم میں بھی، ایام فاطمیہ میں بھی، تو یہ سارا سلسلہ وہاں پہ چلتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ مختلف تھا، چونکہ اس مرتبہ عالمی سطح پہ دھمکی دی جا چکی تھی دشمن کی طرف سے، اور دشمن کی خباثت تو معلوم تھی، دشمن کبھی بھی کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لوکیشن کا دشمن کے پاس چلے جانا، رہبر معظم کا آنا، اتنی دیر وہاں پہ بیٹھا رہنا، عالمی میڈیا پہ لائیو چلتے رہنا، تو یہ سارا کچھ بتا رہا تھا کہ خطرہ تو ہے۔ اچھا، اب وہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ بہت خاص لوگ ہیں جو شہادت کے لیے خود کو تیار کر چکے تھے، چونکہ معلوم تھا کہ اگر رہبر معظم آ گئے تو دشمن تو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، تو کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، شہادت مل سکتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے وہاں پہ وہ شہادت کے مشتاق لوگ تھے، شہادت کے جذبے سے شب عاشورہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں وہ حاضر تھے لوگ وہاں، اور پھر وہ نعرے کیا لگا رہے تھے تو آپ نے دیکھا، ان پہ جو تاثیر ہوئی، وہاں بعد میں انٹرویو چلا ہے، جو نوحہ خان تھے ان کا، ایران کے سب سے بڑے نوحہ خان یا سب سے بڑے ٹاپ کے جیسے نوحہ خان ہوتے ہیں۔ اب میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جیسے ہمارے ہاں جناب محترم ندیم سرور کا مقام ہے اردو عزاداری کے اندر، اسی طرح سے حاج محمود کریمی کا مقام ہے ایران کی عزاداری کے اندر، تو وہ نوحہ خان تھے وہاں پہ۔ وہ بعد میں اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو میں دوں نعرے اور میں ان کو لیڈ کروں، کچھ نوحے یا کچھ بھی کوئی جملے میں بولوں جس پہ لوگ جو ہیں وہ میرے نعروں کا جواب دے، لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا، اور میں خود بھی مبہوت ہو گیا تھا، میں خود بھی ایک عجیب کیفیت میں تھا، جیسے انسان کے پر نکل آتے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کافی تیزی سے، پھر میں آگے جا کے بیٹھا، پھر رہبر معظم نے مجھے اشارہ کیا، بلایا، رہبر معظم نے مجھے کہا کہ فلاں جو ہے وہ کلام آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو وہ پیش کریں، تو وہ سارا اس انٹرویو میں بتاتے ہیں۔ وہاں آپ دیکھیں لوگوں کے جو نعرے ہیں، حیدر حیدر، یعنی مولا علی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، یعنی آج کی جنگ خیبر ہے اور آج کے یہودیوں کو شکست دینے والے فرزند علی علیہ السلام سامنے آئے ہیں، تو اب لوگ جو ہیں وہ علوی نسل سے آئے ہوئے فرزند علی کو دیکھ کر مولا علی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرے نعرے کون سے تھے؟ حسین حسین شعار ماست، شہادت افتخار ماست، یعنی ہمارا نعرہ حسین حسین کرنا ہے اور ہمارا افتخار ہے شہادت۔ حسین حسین شعار ہے، شہادت افتخار ہے، یہ نعرے لگا رہے تھے، ماتم کر رہے تھے ان نعروں کے اوپر۔ رہبر معظم بھی ماتم کر رہے تھے، پھر رہبر معظم نے کتنی دفعہ کہا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، اشارے بھی کیے قوم کو، بظاہر کوئی بتا رہے تھے، میں خود نہیں دیکھ سکا، کہ ایک سیلوٹ بھی کیا رہبر معظم نے، بٹھانے کی کوشش کی، نہیں بیٹھے۔ وہ تو جو حاج علی ہیں، مسعود علی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مسعود علی صاحب، جو تقریر کر رہے تھے، جو مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے کئی دفعہ صلواتیں پڑھا کے لوگوں کو کچھ دوبارہ سے نارملائز کیا، اور پھر وہ لوگ بیٹھے۔ تو سب سے پہلی تاثیر تو آپ ان لوگوں کے چہروں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری تاثیر، اسی موقع پہ مختلف ماتمی انجمنوں کے اندر اعلانات شروع ہو گئے کہ اس وقت رہبر معظم بھی اپنے امام بارگاہ کے اندر، مجلس عزا کے اندر اور عزاداری کے اندر مصروف عزا ہیں۔ الحمدلله امشب حضرت آقا در مراسم شب عاشورا حاضر شدن. الحمدلله الحمدلله. خدایا این رهبر
تو ایک عجیب روح پھونک دی اس اقدام نے. ایک عجیب تاثیر جو داخلی سطح پر تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف ہوتا ہے دین اور ایک طرف ہوتا ہے ملک. ان چیزوں کو معمولاً الگ الگ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی بہت سے یہ نعرے لگائے جا رہے تھے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایران کو کمزور کرنا چاہتے تھے، چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے بعض اندر کے لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں ایران کا معاملہ الگ ہے اور اسلام جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ان کو جدا کریں. رہبر معظم کے اس اقدام نے ایران اور اسلام ان دونوں میں جو جدائی کی ایک بات چل رہی تھی اس کو بالکل ناکام بنا دیا. بالکل اس پروپیگنڈے کا خاتمہ کر دیا اپنے اس اقدام کے تحت کہ ایران کی خاطر اور ملک کی خاطر اور اسلام کی خاطر جنگ لڑنے والا شخص جو پوری جنگ کو لیڈ کر رہا ہے، جس کو خطرہ ہے، وہ آتا ہے تو عزاداری کے پروگرام میں آتا ہے. یعنی عزاداری اور ملک یہ ایک ہی چیز ہیں. اور اس کے بعد عزاداری کے اندر ایران کے حوالے سے وہاں پہ کلام بھی پڑھا گیا. تو عجیب ایک وہ جو جدائی تھی نا اس تصور کو ختم کر دیا کہ دین ہے تو ایران ہے، ایران ہے تو ہم دیندار رہ سکیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جدا نہ کیا جائے اور نہیں ہو سکتی. تو یہ سازشیں بالکل ناکام ہو گئیں. اور بھی بہت سے اثرات ہیں داخلی طور پہ. آپ دیکھیں ملک کے صدر نے جو ٹویٹ کی فوراً رہبر معظم کی تصویریں لگا کے، وہ خود کسی دورے پہ تھے لیکن انہوں نے ٹویٹ کی. اس سے پہلے وہ بھی اس عزاداری میں، اس سے پہلے والی راتوں میں وہ خود بھی شامل ہو چکے تھے جب رہبر معظم نہیں تھے یہاں پہ عزاداری میں. تو انہوں نے ٹویٹ کی کہ ابوالفضل علمدار خامنئی نگہدار، یعنی 9 محرم ایران کے اندر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. تو 9 محرم کا دن گزرا ہوا تھا تو وہ انہوں نے لکھا کہ اے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر سید علی خامنئی کی حفاظت فرمائیے. باہر تاثیر کیا ہوئی؟ باہر جو اپنے ہیں اور دوست ہیں وہ تو ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے، اور ایک حسینی جذبہ، عاشورائی جذبہ، شب عاشور والا جذبہ جو ہے وہ سب کو ملا. اور دوسری طرف دشمن جو ہے وہ بالکل اس کے پروپیگنڈے بھی ناکام ہو گئے، مایوس بھی ہو گیا کہ یہ ہارنے والی قوم نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے. دلیری، بہادری، شجاعت، حماسہ، کربلا، حسینیت، عاشورہ، یہ اس قوم سے نہیں چھینی جا سکتی ہے، نہیں چھینی جا سکتی ہے. اور ساتھ کے ساتھ عاشورہ کا پیغام بھی عالمی سطح پر پھیلا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتنا بڑا شخص کہ جو امریکہ سے بھی ٹکرا رہا ہے، اسرائیل سے بھی ٹکرا رہا ہے، پوری نیٹو فورسز سے ٹکرا رہا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس پوری جنگ کے دوران پہلی دفعہ منظر عام پر آتا ہے. تو کس لیے آتا ہے؟ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے لیے، کربلا کے لیے، عاشورہ کے لیے، مجلس عزا کے لیے، گریہ کرنے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے. ہمارا سلام ہے ایسے عاشورائی رہبروں پر، ایسے عاشورائی کرداروں پر کہ جنہوں نے کربلا سے بہادری لی ہے. پروردگار سربلندی عطا فرمائے اور دشمن کو نیست و نابود فرمائے. اور ہماری دعا ہے کہ آقا اور مولا کا جلد ظہور ہو اور یہ پرچم انقلاب اسی طریقے سے رہبر معظم کے ہاتھوں سے حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.